السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیزو، 14واں پارہ ہے اور سورہ النحل ہے. اس کے 13ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور قرابت والوں کے دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے. تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو. یوں تو پورا قرآن ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے ہدایت کا، نصیحت کا، رحمت کا ذریعہ ہے. اللہ پاک نے خود اپنی کتاب کی یہ تعریف فرمائی اور شفا بھی ہے اس میں. لیکن بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کلام فرمایا ہے، اتنی جامعیت ہے کہ پوری زندگی کا خلاصہ کہ ایک مومن اور مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی ہے ایک ہی آیت کے اندر اللہ پاک نے سب کچھ بیان فرما دیا. انہی آیتوں میں سے یہ بھی ایک آیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی برگزیدہ صحابی، علم دین کی سمجھ اور بوجھ رکھنے والے، فقہی مسائل کے اندر بہت زیادہ رسوخ رکھنے والے، حدیث پاک کا بے پناہ علم رکھنے والے ایک صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خیر اور شر کی ساری باتوں کو اس ایک آیت کے اندر ہی بیان فرما دیا. اور بعض علماء نے
یہ بات بھی لکھی کہ اگر صرف یہی آیت ہی ہوتی اور پورا قرآن نہ ہوتا تو یہ بھی کافی تھی انسانوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے 3 چیزوں کا حکم فرمایا ہے۔ عدل کرو، احسان کرو، اور اپنے عزیز و اقارب جو ہیں ان کا حق ان کو ادا کرو۔ بظاہر تو 3 باتیں ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اب عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ خود اپنے ساتھ بھی انصاف کرو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ جو عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی نوع انسان کو عطا فرمایا وہی عقیدہ صحیح ہے، اسی کو اختیار کرو۔ جو اخلاق عطا فرمائے وہی صحیح ہیں، انہی کو اختیار کرو۔ جو معاملات بتلائے ہیں، حلال حرام جو کچھ بھی بتلایا ہے، زندگی سے لے کر موت تک، ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک، ایک انسان کی جو رہنمائی اللہ پاک نے کتاب اللہ کے ذریعے اور کتاب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر پھر اس کی تشریحات بھی حضور علیہ السلام کی زبان سے جاری کروا کے ساری حجتیں پوری کر کے سب کچھ بتا دیا۔ ہمارے ذمہ ماننا ہے۔ اب کتاب اللہ انسانی تنقید سے بالا ہے، اس پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ ماننے والا تو نہیں کرے گا، جو نہیں مانتا وہ کرتا رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی امت مسلمہ جو مسلمان ہیں ان میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ان پر تنقید کرے، تنقید سے ماورا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات پر تنقید نہیں ہو سکتی، اللہ کی کتاب پر تنقید نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی پر تنقید نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ کے نبی کے صحابہ پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی۔ ہمیں حق نہیں ہے۔ مسلمان ہے، ہمارا کام تسلیم کرنا ہے۔ مسلمان تسلیم کرنے والا، اسلم تسلم، ہم نے تو مان لینا ہے۔ تو جب مان لیا جاتا ہے تو پھر اطاعت کی جاتی ہے، فرما برداری اختیار کی جاتی ہے، پھر عمل کیا جاتا ہے۔ حکم کو مانا اور اس پر عمل کیا۔ چونکہ چنا کے نہیں ہوتا کہ ہم نماز 5 کیوں پڑھیں، نمازیں ہم یہ رکوع اور سجدہ کیوں کریں، ہم قیام کیوں کریں، ہم بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نماز میں یہ کچھ کیوں پڑھیں، ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں پڑھ لیں، تو اپنی مرضی ختم ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کو مان لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، انہوں نے اللہ کی کتاب پیش فرما دی، اس کتاب کو مان لیا، تو اپنی مرضی ختم، کوئی آزادی نہیں ہے۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی آزادی نہیں ہے۔ غور کر لو، سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو، پھر ایمان اگر قبول کرتے ہو تو اس کے بعد اب اطاعت ہے، فرما برداری ہے، عمل ہے، اس پر تحقیق اور تنقید اس کا کوئی حق نہیں۔ صحابہ نے ایسے ہی کیا، جو سنا مان لیا اور اس پر عمل کرنے لگ گئے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے کہا یہ سارے کامیاب ہیں۔ کسی صحابی نے کبھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ کام کرو تو ہم کیوں کریں یہ کام، ہماری عقل میں نہیں آتے، یہ نہیں کہا۔ جب حضور کو نبی مان لیا، آپ نے فرمایا، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، ختم بات۔
انہوں نے سوچا بھی نہیں. دوسری طرف نہ ان کی نگاہ گئی، نہ ان کا ذہن اس طرف گیا، نہ عقل نے اس طرف رخ کیا، نہ تصور نہ خیال. تو وہ تو نہیں بن سکتے، ہم وہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی سنگت، آپ کی مجلس وہ حاصل تھی، آپ کی معیت حاصل تھی. زمان کی معیت بھی، یعنی زمانے کی معیت بھی، اور معیت مکانی بھی، ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں. تو وہ کوئی نہیں بن سکتا. اسی لیے ہمیں فرمایا کہ ان کے پیچھے چلتے رہو، بس یہ ٹھیک چل رہے ہیں. تو پہلا حکم عدل کا ہے. عدل کیا ہے؟ توحید پر عقیدہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، چار چور چوکس، کوئی اس میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے کہ چلو کوئی نہیں یہ بات بھی مان لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. وہ تو کافر بھی کہتے تھے کہ آپ ہمارے یہ 360 مان لیں، ہم آپ کے ایک کو مان لیتے ہیں. اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی تھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. سورت نازل فرما دی. تو کیا دو ان کو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. تم جانو تمہارے معبود جانے، لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. میں اپنے دین سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو توحید پر کوئی مفاہمت نہیں ہے کہ اس میں کوئی لچک پیدا کر کے ہم کوئی کسی دوسرے خدا کا، کسی دوسری طاقت کا اس معنی میں جو اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے ہم کوئی نیا تصور قائم کر لیں. عدل کرو بس. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ختم بات. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے اب اس کے سوا جس کی عبادت کی جائے. اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کو سجدہ کیا جائے گا، اسی کو رکوع کیا جائے گا، اسی کے سامنے قیام کیا جائے گا، اسی کا ذکر کیا جائے گا، اسی سے سب کچھ مانگا جائے گا، اسی کا شکر ادا کیا جائے گا، اسی سے عافیت، صحت، سلامتی مانگی جائے گی، مصیبت سے پناہ بھی اسی سے مانگی جائے گی کہ تو بچا لے، صبر بھی اسی سے مانگا جائے گا. آ جائے تو پھر صبر بھی دینا ہمارے بس میں نہیں ہے. تو عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی جو بنیادیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس سے باہر ہم نے اس کے کسی حکم کا انکار جزوی طور پر یا کلی طور پر، کسی بھی حکم کا انکار ایمان سے باہر جانے والی بات ہے. ختم ہو گیا معاملہ. تو انکار ممکن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، کوئی سنت، کوئی حکم آپ کا، اس کا انکار آپ دین سے باہر نکل جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. دو ہی عظیم الشان درجے ہیں اطاعت کے. تو قرآن پر بھی عدل کے ساتھ قائم رہو، اس کو مت چھوڑو. بنیاد ہے یہ ہماری نبوت و رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس پر بھی پورے عدل کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم رکھو. کئی درمیان میں فتنے اٹھیں گے، کوئی نہ کوئی نبوت نئی کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے. ہر راستے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، بند کرو اس کو، سراغ کو. نہیں ہوگا. آخری نبی ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کی کتاب میں فیصلے کا اعلان ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اعلان کر دیا، صحابہ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا. ختم بات. جس نے دعویٰ کیا اس کے خلاف صحابہ نے جہاد اور قتال کیا. اس خطے سے اس کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. ایسا جہاد کیا، کوئی باقی نہیں چھوڑا بندہ. سب پوری کی پوری نسل ان کی تباہ کر دی. کوئی باقی نہیں رہے گا. حق ہی نہیں ہے اس کو جینے کا. ایک دینی ریاست کے اندر، ریاست مدینہ کے اندر نہیں دیا حق مرتد کو.
مسیلمۃ الکذاب کے خلاف پورا جہاد کیا، اور صحابہ کا یہ پہلا اجماع ہے، یعنی کسی مسئلے پر صحابہ کا جمع ہونا، اکٹھے ہونا بغیر کسی اختلاف کے، یہ پہلا اجماع ہے امت کے اندر۔ صحابہ اس امت کا آغاز ہے، اس امت کا آغاز صحابہ سے ہوتا ہے، تو پہلا اجماع ہے کہ اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نبوت لے کے آ گیا، بالکل نہیں مانیں گے، اور وہ بھی فوجیں لے کے آ گیا لڑنے کے لیے، تو صحابہ لڑے، 1200 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن عدل قائم کر دیا، عقیدے کو مضبوط اور مستحکم کر دیا، اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا اس میں۔ تو یہ ریاست مدینہ تھی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آخری خلیفہ تھے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ان کے دور تک جو صحابہ خلفاء ہیں، صحابی خلفاء ہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں سنی۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم اگر زمین پر ان کو حکومت دیں، اللہ فرما رہے ہیں ان کو اگر ہم حکومت دے دیں تو یہ کیا کریں گے؟ نظام صلاۃ کو قائم کر دیں گے، نماز کو قائم کر دیں گے، پوری قوت اور سختی کے ساتھ اس نظام کو قائم کر دیں گے۔ وآتوا الزکاۃ، مالیات کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، عبادت کا نظام بھی ٹھیک ہوگا اور مالیات کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، اور اس کا اجر تو آخرت میں ہے، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ تو صحابہ نے ان اقتدار ملا تو انہوں نے اس معیار کو قائم رکھا، عدل قائم کیا، عقائد کے اندر عدل قائم کیا۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمائی احسان، اللہ اکبر۔ اب احسان کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اسی تعلیم کی روشنی میں، انہی عقائد اور اعمال اور اخلاق کی روشنی میں جو قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، زندگی گزارتا ہے تو اپنے آپ کو وہ اچھے سے اچھا بنا لے، صالح بنا لے، نیک بنا لے، بذات خود وہ بہت ہی صالح بن جائے، نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا پیکر بن جائے، اور پھر دوسروں کے لیے بھی یہی بھلائی طلب کرے۔ یہ احسان ہے، دوسروں کے لیے بھی وہی بھلائی طلب کرے جو اللہ سے اس نے طلب کی اور اللہ نے اس کو دی۔ اللہ سے ایمان کی حفاظت، شیطان سے بغض اور نفرت، شیطانی وسوسے، خیالات، شیطانی حملوں سے حفاظت اللہ سے مانگی ہے نا، تو اللہ نے دے دی، اللہ نے طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح ملے گی حفاظت۔ تو اب اگر تمہیں ملی یہ نعمت، یہ عقائد مل گئے، عدل مل گیا، قرآن، حدیث، سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، تو اب یہی بھلائی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ وہ عقائد میں بھی ہے، اعمال میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے۔ اللہ نے تمہیں کھانا دیا ہے نا، کوشش کرو کسی اور کو بھی شریک کر لو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو وہ تمہارے اکیلے کا نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے، اس میں تمہاری بیوی کا حصہ ہے، تمہارے بچوں کا حصہ ہے، تمہاری بیٹیوں کا، بیٹوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، ماں باپ کا، سائل کا، مانگنے والے کا، نہ مانگنے والے کا، جو محروم ہے اس کا، محتاج کا، مقروض کا، بیمار کا، پریشان حال کا، اس کا حصہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو حصہ بقدر جسہ نکالتے رہے،
احسان ہے نا، کسی یعنی مقروض کا آپ نے قرض ادا کر دیا تو اس کے ساتھ احسان کیا. ہم نے احسان کے لفظ کو برے معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں، برے لفظوں میں، برے معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اور تو میرے تو کوئی احسان کیتا ہے. او بھائی احسان تو ایک مثبت عمل ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے احسان کرو، جو بھلائی مجھے ملی ہے نا میں دوسرے کے لیے وہی بھلائی پسند کروں. جو نعمت مجھے ملی ہے دوسرے کے لیے بھی وہی نعمت پسند کروں. مانگو اللہ سے اس کے لیے. لیکن ہم سب کچھ خود ہی سمیٹنا چاہتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری ہوا نکلتی ہے تو وہ ہمارا بھی نہیں رہتا، پیچھے اولاد لڑ رہی ہوتی ہے، خاندان لڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ جس کا ہے اس کے سپرد کرتے چلے جاؤ، سپرد کرتے چلے جاؤ، نکالتے چلے جاؤ. احسان کرو. کو اچھا عمل اپنے لیے، اچھی چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہی ہے، صحیح معنوں میں وہی مومن ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. تو ہم نے دیکھا یہ بھی اسی دور سے یہ عمل چلا آ رہا ہے. صحابہ میں بھی کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کی کسی چیز کی تعریف کرتا، مثلا خوشبو لگائی ہے اس ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو لگائی، اس نے اس کو فوراً ہدیہ کر دی کہ یہ چیز جو مجھے پسند تھی یہ اس کو پسند آ گئی. تو اب تقاضا یہ ہے احسان کا کہ میں اپنی پسند کو اس کے لیے بھی پسند کروں، وہ اس کو عطا کر دے. تو میں نے ایک مثال دی، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جو صالح لوگ ہیں، جو دین کے داعی ہیں، ان کے اندر ہم نے ان چیزوں کو دیکھا کہ کسی نے ان کی کسی چیز کی طرف نگاہ ڈالی اور پسندیدگی کا اظہار کیا تو انہوں نے وہ اس کو پیش کر دی، بھائی تم قبول کر لو، اس کو رکھ لو. اور بعض اوقات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے اظہار بھی نہیں کیا تو از خود انہوں نے کہ یہ ایک میرے لیے اچھی چیز ہے، یہ رومال ہے، یہ میں نے کپڑا جوڑا سلوایا ہے یا انسلا ہے، کپڑا مجھے کسی نے دیا، بھائی یہ آپ رکھ لیں. بھائی حسن سلوک کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا یہ بتاؤ، فرمایا کہ تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں کہ نماز روزے سے بھی زیادہ تمہیں ثواب ہو. یا رسول اللہ فرمائیں، ارشاد فرمائیں. فرمایا حسن سلوک کیا کرو. وہ یہی ہے حسن سلوک کہ اپنی ذات کو پیچھے ہٹاتے چلے جائیں، دوسرے کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، اور اپنے ان نعمتوں کے اندر اللہ کی مخلوق کو بھی شریک کر لیں. اور اس سے اللہ پر یقین اور مضبوط ہوتا ہے کہ جس اللہ نے یہ نعمت مجھے اب دی ہے، اس کو خرچ کرنے کے بعد اللہ تو کہیں نہیں گیا، اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور نہ اس کے خزانے کبھی ختم ہوں گے نہ ہوئے. تو وہ مجھے پھر دے دے گا اور دے دے گا، میں اللہ سے مانگ لوں گا. تو اس یہ یقین پیدا ہوتا ہے جب آدمی دوسرے کے لیے اظہار کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، اللہ بہت راضی ہوتے ہیں. تو احسان یہ ہے، ایک آدمی برائی میں مبتلا ہے، برے اعمال میں مبتلا ہے، تو اس کو سوسائٹی کا ایک اچھا فرد بنانے کے لیے آپ اگر اچھے انسان ہیں تو اس کو بھی اچھا انسان بنانے کی فکر کریں. یہ ہے احسان، یہ احسان ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، آپ پڑھتے ہیں، آپ اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، اپنی دعوت سے، اپنے حسن سلوک سے اس کے ساتھ احسان کریں کہ اس کو نمازی بنا دیں. محنت کریں اس پہ، اللہ سے مانگے وہ بن جائے گا. ایک آدمی مقروض ہے یا معاشی طور پر پریشان ہے، تو جہاں آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے رزق حلال واسع عطا فرما، کسی کا محتاج نہ کر مجھے، تو وہاں اپنے دوستوں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے بھائیوں کی بھی نیت آدمی ساتھ کر لے. یہ میرے
عزیز ہیں، بھائی ہیں، میرے چچا ہیں، ماموں ہیں، فلاں فلاں، ذہن میں نیت کر لیں یا اللہ ان کو بھی مالی طور پر خوشحال کر دے، تو جب آپ دوسرے کا نفع سوچیں گے یہ احسان ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، تیسری بات کا حکم دیا کہ قرابت داروں کا حق ادا کریں، ان کا حق جو ہے وہ ان کو دیتے رہیں۔ تو یہ عدل ہو گیا، عقیدہ اور احسان جو ہے یہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے پسند کریں۔ اور تیسری بات اس سے متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، وہ ہے ایتاء ذی القربى، اپنے قرابت داروں، خاندان کے لوگوں، عزیز و اقارب، ان کا حق ادا کرو۔ تو آپ کی نگاہ ہونی چاہیے خاندان کے لوگوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کا جو پہلا مرکز بتلایا ہے وہ خاندان ہے، وہ خاندان ہے، اس کے بعد آگے چلیں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کا حق ادا کریں۔ تو آج جن کو اللہ نے مال دیا ہے نا بہت زیادہ ہے، تھوڑے ہیں جو خاندان کا حق ادا کرتے ہیں، زیادہ نہیں۔ زیادہ تو وہ جو خاندان کے یتیم ہوتے ہیں ان کی زمینیں بھی اپنے نام لگوا لیتے ہیں، بیچارے وہ بالغ ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ابا ترکے میں یہ زمین چھوڑ کے گیا تھا تو چچا نے وہ اپنے نام کرا لی، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ اور بھتیجیاں ہیں ان کو حصہ ہی نہیں دیا۔ ایسے ایسے شقی القلب باپ ہیں کہ بیٹی دے دیتے ہیں، رشتہ دے دیتے ہیں، بیٹی کا نکاح کر دیا، بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا۔ کیوں کہ داماد جو ہے وہ اب اس جائیداد کے اندر وہ بھی شامل ہو جائے گا، وراثت میں آگے آ جائے گا اگلی نسل میں۔ کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ جس کو آپ نے بیٹی دے دی وہ اگر وراثت کے طور پر آپ کے مرنے کے بعد یعنی آپ کی بیٹی کو حصہ ملے گا اور اس بیٹی کے ساتھ وہ خاوند بھی شریک ہو جائے گا کہ جی کل کو اس کی اولاد میں آگے ہماری جائیداد جو ہے وہ چلے گی، تو میں یہ بیٹیوں پیسے لے لیں ہم سے، ہم جائیداد نہیں دیتے۔ کتنے گھٹیا ہم لوگ ہیں۔ تو تھوڑے لوگ ہیں کہ جو خاندان کا، قرابت داروں کا، ان کا احساس کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ میں آج یہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو، مفہوم اس کا یہی تھا، وہ خوش نصیب گھر ہے، گھر والے ہیں جو اس کی خدمت کریں یتیم، اور یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور بد نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں کوئی یتیم بچہ ہو اور وہ اس کی حق تلفی کریں اور اس کی خدمت نہ کریں، اس نعمت سے محروم ہو، وہ بد نصیب ہے۔ تو سب سے زیادہ حق جو ہے خدمت کا مالی اعتبار سے وہ خاندان کے لوگ ہیں۔ پھر آگے نکلیں۔ اسلام نے ایسا عظیم الشان نظام دیا ہے کہ اگر خاندان کے مالدار لوگ وہ اپنی برادری کے غرباء، یتامى، مساکین، مقروض، بیمار، پریشان حال لوگ اگر وہ ان کی مدد کرتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اپنی حیثیت کے مطابق، تو آپ یقین فرمائیں کہ یہ ایسا عظیم الشان نظام دیا اسلام نے کہ ریاست جو ہے وہ کئی کاموں سے فارغ ہو جاتی ہے۔ ریاست فارغ ہو جاتی ہے، یعنی اس کو تلاش ہی نہیں کرنا پڑتا کہ کوئی مقروض ہے تو ہم ریاست کہے کہ میں اس کی مدد کروں، کوئی بیمار ہے تو ریاست کہے میں اس کو دوا لے دوں، کوئی پریشان ہے ریاست کہے میں اس کو قرض کی رقم میں دے دیتا ہوں، قرض حسنہ دے دیتا ہوں، ریاست کا سربراہ کہے، بیت المال کہے۔ تو ریاست تلاش کرتی پھرتی ہوتی ہے، بندہ کوئی نہیں ملتا۔ خاندان کے لوگ ہی، بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو
اس طرح ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، نہ ان کے رزق میں کمی آتی ہے اور نہ وہ پریشان ہوتے ہیں اور اگلوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو خلافت تھی، خلافت راشدہ، اس میں یہی کچھ تھا، یعنی لوگوں کے پاس مال زائد ہوتا تھا، وہ جا کے بیت المال میں جمع کرا دیتے تھے، خاندان میں زکوٰۃ تقسیم کرتے تھے جو مستحق ہوتے تھے، اور پھر اپنے مال جو ضرورت سے زائد ہے وہ جا کے حکومتی خزانے میں جمع کرا دیتے تھے، کوئی ٹیکس ویکس نہیں ہوتا تھا، حکومتی ہرکارے آ کر وہ آپ کی مالی حیثیت جو ہے وہ اس کا تعین نہیں کرتے تھے، آپ کو خوف زدہ نہیں کرتے تھے، آپ کو پریشرائز نہیں کرتے تھے، وہ کہ جائیداد کر کر لیں گے آ کے ٹیکس جمع کرائے، خود ریاست کا شہری جو ہے وہ جا کے حکومت کے بیت المال میں وہ جمع کرواتا تھا مال کہ یہ میرے پاس زائد ہے، قبول فرمائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ریاست تھی وہ فلاحی ریاست تھی، مکمل فلاحی ریاست، وہ اس ریاست مدینہ کا اسی کا تسلسل تھا، اور نظام جو ہے بہت اسٹیبلش ہو گیا تھا، اسٹیبلش ہو گیا نظام۔ کیسے ہوا؟ اتنا مال تھا سرکاری خزانے کے اندر، لینے والا کوئی نہیں تھا، وہ اسی لیے جو آتا نا، کسی کو 5 لاکھ درہم دے رہے ہیں، کسی کو 10 لاکھ دے رہے ہیں، کسی کو 2 لاکھ دے رہے ہیں، کسی کو 3، جو آتا ہے وہاں لاکھوں میں مال تقسیم ہو رہا تھا، لینے والے کوئی نہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جایا کرتے تھے، تو وہ جب جاتے نا تو وہ تو مانگتے ہی نہیں تھے، وہ خود دیتے تھے کہ یہ قبول فرما لیں، اور وہ شام سے مدینہ پہنچنے تک سارا تقسیم کر کے اللہ کی مخلوق میں فارغ ہو جاتے تھے۔ یہاں سے پھر دوبارہ ان کو اطلاع بھیجتے تھے جو مال تم نے دیا، لاکھوں درہم، لاکھ درہم دیا، 2 لاکھ درہم دیا، میں نے اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیا ضرورت مندوں میں راستے میں، کچھ اور بھی ہیں اور بھیجو مال۔ حضرت معاویہ ہاتھ باندھ کے مال بھیجتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی ذات پر تو یہ لگانے والے نہیں ہیں، یہ خرچ کریں گے اللہ کی مخلوق پر، ان کی ضروریات کو پورا کریں گے، یہ ایسے لوگ ہیں، ایسا خاندان ہے۔ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ رات کو آوازیں لگائی جاتی تھی محلوں میں، سرکاری ملازمین ان کی ڈیوٹی تھی کہ رات کو محلوں میں پھیل جائیں، گلیوں میں گھومیں، آواز لگائیں، ہے کوئی ایسا آدمی کہ اس نے آج کھانا نہ کھایا ہو؟ ہم دروازے پر کھڑے ہیں، ایک ایک دروازے پہ آواز لگاتے تھے، کوئی ہے جس کو کھانا نہ آج ملا ہو، کوئی ہے جو بیمار ہے اور اس کی دوا کا انتظام نہیں ہوا، کوئی مریض ہے تو ہمیں بتلائیں، ہم کھڑے ہیں تمہارے دروازوں پر، کوئی ضرورت، کوئی پریشانی، کوئی مسافر کہیں پھر رہا ہو، آواز دیتے تھے کہ مسافر ہو تو آ جاؤ، رات کے قیام کے لیے جگہ بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے۔ یہ فلاحی ریاست تھی جناب، مال اتنا تھا کہ لینے والا کوئی نہیں تھا، زبردستی لوگوں میں مال دے رہے تھے، اور یہ اس نظام کی برکت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا کہ خاندان کے مالدار لوگ خاندان کے محروم اور سائل جو ہیں ان پر خرچ کریں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ آپ کسی کو تعلیم دلاتے ہیں، یہ بھی احسان ہے، آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہیں نا کہ میری اولاد تعلیم حاصل کرے، پڑھی لکھی ہو، تو آپ کسی غریب کے بچے کو اس کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، یہ احسان ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے لیے پسند کرتے ہو، اس کے لیے بھی پسند کرو۔ اللہ سے توفیق مانگتے رہے، اللہ بالکل اس کے اسباب جو ہیں اللہ خود مہیا فرمائیں گے۔ تو 3 باتوں کا یہ حکم کیا، عدل، احسان اور عزیز و اقارب کا جو
تمہارے مالوں میں حصہ ہے وہ ان تک پہنچائیں، ان پر خرچ کریں۔ اللہ اکبر۔ اور 3 باتوں سے منع کیا، اور منع کرتا ہے اللہ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، بے حیائی سے، فحاشی سے، بے حیائی سے اللہ منع کرتا ہے۔ والمنکر، نامعقول کام، برے کام جو عقل کے بھی خلاف، اخلاق کے بھی خلاف، شرافت اور انسانیت کے بھی خلاف، ان کاموں کو کرنے سے اللہ منع کرتا ہے، بچ جاؤ ان سے۔ تیسری بات فرمائی والبغی، جلدی کر لیں بھائی، آپ لیٹ اٹھتے ہیں تو پھر مزید تاخیر ہو جاتی، بس نمٹا لیں۔ تیسری بات جس سے منع فرمایا والبغی، سرکشی، بغاوت، یہ مت کرو۔ اللہ اکبر۔ تو ساری جو خرابیوں کی جڑ ہے وہ فحاشی ہے، برائیوں کی، گناہوں کی جو اصل جڑ ہے وہ فحاشی ہے، بے حیائی ہے۔ پہلا نام ہی اسی کا لیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں منع کرتا ہوں، بے حیائی سے روکتا ہوں تمہیں، رک جاؤ۔ اللہ تمہیں منع کرتا ہے۔ گالی دینا بے حیائی ہے، فسق ہے۔ اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرنا بے حیائی ہے۔ جس نظر سے اپنی بیٹی اور بہن کو دیکھا ہے، دوسروں کی بیٹی اور بہنوں کو بھی اسی نظر سے دیکھو۔ اگر نظر میں فرق پڑ گیا تو یہ بے حیائی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سمجھانے میں کسر چھوڑی ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اتنی باتیں آ گئی ہیں، خلاصہ ہے ایک مومن اور مسلمان کی پوری زندگی کا۔ ایک صحابی کو توبہ کرا رہے تھے، صحابی کا وہ اسلام قبول کیا، اس نے اسلام قبول کیا، حضور توبہ کرا رہے تھے، شرک نہیں کروں گا، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک۔ اپنی گواہی لی، 2 گواہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، گواہی لے لی، جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، زنا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا۔ تو جب زنا کی بات کی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وعدہ کرو میرے سامنے، عہد کرو زنا نہیں کروں گا، اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ لوگ بڑے سیدھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے اس قوم کو منتخب نہیں کیا اپنے نبی کے لیے، جو دل میں تھا اس کو ظاہر کر دیتے تھے۔ منافق نہیں تھے یہ، منافقین جو تھے ان کو الگ کر دیا اللہ نے، وہ جماعت بھی نکال دی تھی باہر۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں تو عادی ہوں اس گناہ کا، کیسے میں اس کو ترک کروں گا، میں آپ سے وعدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سادہ سا جملہ فرمایا، اچھا تو جس کی بہن اور بیٹی کے بارے میں سوچتا ہے، برا سوچتا ہے، کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ آدمی تیری بہن اور بیٹی کے بارے میں یہی سوچے؟ پسند کرے گا تو؟ کہنے لگا نہیں، یہ ایک فطری بات تھی، اسلام دین فطرت ہے۔ ایسی مثال دے کے اس نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ قبول ہوگی، ایمان بھی لے آیا اور ان گناہوں سے بھی توبہ کر لی۔ دوسرا واقعہ وہ بھی ایسے ہی ہوا، جب اسے کہا گیا کہ میں توبہ کرتا ہوں زنا سے، آئندہ نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ پر وعدہ کرتا ہوں، تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں تو
اس گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہوں، میں کیسے وعدہ کروں آپ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آپ کی ہر بات جو ہے وہ حسین سے حسین تر ہے، کامل ہے، جامع ہے۔ فرمایا اچھا میرے ساتھ یہ وعدہ کر جھوٹ نہیں بولے گا۔ نے کہا ہاں یہ وعدہ کرتا ہوں جھوٹ نہیں بولوں جا۔ اب اس کو وہ خود صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد جہاں مجھے موقع میسر آتا اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونے کا تو فوراً وہ وعدہ یاد آ جاتا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر یہ گناہ کر بیٹھا اور حضور نے کہیں مجھ سے پوچھ لیا کہ تجھے گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، زنا میں مبتلا تو نہیں ہوا، تو حضور کے سامنے یہ بات بتاتے ہوئے مجھے شرم آئے گی کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہو گیا اور جھوٹ بول نہیں سکتا، اس لیے کہ جھوٹ نہ بولنے کا میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں نہیں بولوں گا۔ تو کہتا ہے جھوٹ نہ بولنے کے وعدے کی وجہ سے میں اس گناہ کبیرہ سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ جب کوئی جھوٹا ہے نا شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایسی ایسی تدبیریں سجھائے گا، ایسے ایسے وسائل اس کو مہیا کرے گا، آدمی حیران رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے آدمی۔ اللہ اکبر۔ تو بغاوت بھی نہ کریں دین کے اعمال سے، دین کے احکام سے۔ وہ جو پہلی بات ہے نا عدل والی، عقائد والی، اس سے بغاوت نہ کریں، عقیدہ بالکل ٹھیک رکھیں۔ غفلت ہو جائے گی، کوتاہی ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، معافی کا دروازہ کھلا ہے، اللہ نے بند نہیں کیا۔ انسانوں نے دروازے بند کر رکھے ہیں معاف کرنے کے، اللہ نے بند نہیں کیے۔ موت کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ تو بغاوت بھی نہ کرے۔ شیطان کا کیا پوچھتے؟ مجھے پچھلے دنوں ایک بہت بڑے عالم دین آئے، تشریف لائے یہاں، اللہ ان کو سلامت رکھے، شیخ الحدیث ہے ایک مدرسہ کے۔ فرمانے لگے کہ زمانے طالب علمی میں ہمارے جیسے اسکول میں، کالج میں وہ بزم ادب ہوتی ہے، اس میں طلباء کے تقریریں کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمارے بھی تقریریں ہوتی تھیں۔ میں دورہ حدیث کا طالب علم تھا، آخری سال تھا میری تعلیم کا، اور اس میں یہ ہے کہ مناظرے بھی ہوتے تھے، پرانا دور تھا، اور اس میں اصل میں تو دلائل کی پریکٹس ہوتی تھی کہ کس کے پاس کتنی دلیلیں ہیں، کتنا علم ہے، کتنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اور فوری طور پر کسی سوال کا جواب دینے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ یہ مناظرہ ایک فن ہے، چلتا آیا، اب دور نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ مناظرہ ہوا تو ایک طرف مسلمان کھڑے کر دیے، دوسری طرف جو ہے وہ قادیانیوں کا نمائندہ مجھے بنا دیا کہ تو نے حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کو جاری ثابت کرنا ہے۔ وقت نہیں ہے میں تفصیل بتاتا، مجھے فرمانے لگے شاہ صاحب میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ شیطان نے میری اتنی مدد کی کہ مجھے وہ دلائل اس وقت اس نے سجھائے جو مرزا غلام قادیانی کو بھی نہیں سوجھے۔ میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں، وہ دلائل اس کی کتابوں میں بھی موجود نہیں ہیں، اور میں نے مدرسے کے اندر کھڑے ہو کے اپنے ساتھیوں کو پچھاڑ دیا، میں نے ان کو چپ کرا دیا، ان کو میں نے یعنی آیت خاتم النبیین سے میں نے نبوت نکال دی، حدیث ختم نبوت لا نبی بعدی سے میں نے اجرائے نبوت کر دیا۔ ایسی دلیلیں مجھے شیطان نے سجھائیں کہ تو میں نے توبہ کی، اس کے بعد اللہ سے بڑی معافی مانگی کہ یہ مجھے کیا، میرے ساتھ انہوں نے مذاق کیا اور مجھے کفر کا نمائندہ بنا کے کھڑا کیا کہ مناظرہ کرو، اور شیطان نے کتنی میری مدد کی۔ جاتے جاتے وہ پچھلے جمعے کچھ تصوف کی باتیں بھی ہوئی تھی۔ یہ کفار کے اندر بھی ہے تصوف۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، وہ جو کام کرتے ہیں للہیت اس کے اندر ہوتی ہے، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔
رجوع الی اللہ ہے، خود بھی اللہ کی طرف جوڑتے ہیں، مخلوق کو بھی اللہ کی طرف جوڑتے ہیں۔ تصوف کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لانے کی محنت کی جائے، ان کے اعمال درست کیے جائیں، عقائد درست کی جائے۔ اسکول ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، یہ ایک ایجوکیشن سینٹر ہے، ایک مطلب ہے پریکٹیکل ہوتا ہے وہاں۔ شیطان کے ہاں بھی تصوف کا شعبہ بڑا مضبوط ہے، بڑا مضبوط شعبہ ہے۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا، یہاں آیا وہ ہمارے حضرت مولانا عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے، نوجوان تھا اس وقت، وہ انگلینڈ میں رہتا تھا، اب تو آ گیا واپس، پتہ نہیں حیات ہے یا اللہ کے سپرد ہو گیا، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کہنے لگا شاہ صاحب میں لنڈن ہیتھرو ایئرپورٹ پر کھڑا تھا، میں نے یہ سارے جو مطلب شیطانی جتنے بھی اعمال ہیں نا، یہ عملیات کے، میں ان سب سے گزرا ہوا ہوں۔ میں وہاں کھڑا تھا، میرے ایک دوست نے کہا کہ وہ انگریز لڑکی ہے کھڑی ہے، کافی فاصلے پر تھی، تو اس کو یہاں بلا سکتا ہے؟ میری آواز نہیں جا سکتی تھی وہاں۔ کہتا میں نے اس پر نگاہوں کو ایسے مرتکز کیا، اب یہ کیا ہے؟ توجہ ہے، یہ میسمرزم ہے، قریب آ گئے تو ہپناٹزم ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے اس کو سائنٹیفک روٹ سے دیکھیں، وہ کہتا جی میں نے اس پر نگاہیں مرتکز کی، اور اس کے بعد جو وظیفہ پڑھا میں نے استغفر اللہ، وہ کیا تھا؟ یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس۔ وہ کہتا ہے میں یا ابلیس پڑھتا چلا گیا، وہ لڑکی پہلے ہلی، پھر وہ میری طرف بڑھنی شروع ہوئی، اس کو تقریباً 5 سے 6 منٹ لگے مجھ تک پہنچنے میں۔ اس نے آ کے مجھے پوچھا کہ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ وہ کسی اور کے پاس نہیں گئی، سیدھی میرے پاس آئی۔ ہیو اے کپ آف ٹی، بیٹھے، چائے کا ایک کپ پیتے ہیں، نو۔ میں نے تجربہ کیا کہ شیطان کہاں تک مدد کرتا ہے، تو اگر یا ابلیس یہ پکارنے سے ابلیس تمہاری مدد کر سکتا ہے تو اللہ تو سب سے بڑا، اللہ اکبر، تو یا اللہ کیوں نہیں پکارتے؟ اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یقین مضبوط کرے، وہ اس شیطان کو بھی بھگائے گا، اس کے شر سے بھی آپ کو بچائے گا، اور آپ کی مدد بھی اللہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور فرما برداری ہمیں نصیب فرمائیں، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔